الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقال تعالی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تعجزه عن محارم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، اللہ پاک کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے نوازا. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، انہیں آ کر ایک ہی آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، قبر کے اندر بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، وہاں پر بھی کامیابی ملے گی. تو جن لوگوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر. اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، وہ لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خسارے کے اندر چلے گئے. تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، رب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ایک جگہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ایک صحابی کی زبان سے اس سے نکلتا ہے الیوم یوم الملحمہ. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ہمیں انتقام لینے کا دن ہے. ملحمہ یعنی آج ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن. ملحمہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کرنے کو، کہ آج یعنی ہم مسلمان جو ہے اپنا بدلہ لیں گے، کیونکہ کفار نے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ ان کے اپنے شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. تو صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے دن. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر کرتے کہ فرمایا کہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، انتقام لینے کا نہیں. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہ آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا. ایک لمبا قصہ ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ایک
آ کر ایک الزام لگا دیا کہ نہیں ان کو بھیڑیا کھا گیا. تو خیر ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں صبر ہی کروں گا اس پر. تو جب ایک لمبا واقعہ ہے، جب آمنے سامنے ہوتے ہیں باپ بیٹا اور بھائی صاحب، تو حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جب ان کو پہچان لیتے ہیں، فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. اور قرآن پاک نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. جو آپ نے میرے ساتھ زمانہ جاہلیت کے ساتھ، جب آپ لوگ جاہل تھے نہیں جانتے تھے، تو میں نے اب سے کوئی انتقام نہیں لیتا. لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے ہیں کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی وہی کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، کوئی مواخذہ نہیں. عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. جو بیت اللہ کے اندر، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اس کو معافی ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی. ہاں جو باہر آئے گا لڑائی کے لیے یا جنگ کے لیے، اس کے ساتھ پھر ہم نمٹے لیں گے. تو اس دن ہندا جیسی عورت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کا کلیجہ چبانے والی، وہ بھی سوچتی تھی کہ آج تو مسلمان عیاشی کر رہے ہوں گے. جب بیت اللہ کے اندر دیکھ سکتے یہ منظر ہے کہ مسلمان توبہ اور استغفار اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، تو ہندا جیسی عورت بھی مکہ فتح ہونے کے دن ایمان لے آتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا دل چبانے پر. اور اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے، ابو سفیان کو بھی، اگر آپ امن چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، تو وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اندر، پناہ لینے کے اندر. تو ہدایت اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اس لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر بے شمار احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے ہم درود شریف کی کثرت کریں. یہ ہوتا ہے کہ جو شب جمعہ کے اندر یا جمعہ کے دن کم از کم 1000 دفعہ درود شریف کا اہتمام کرے گا، وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت کے اندر مقام دیکھے گا. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جمعے کے دن کم از کم 1000 دفعہ درود شریف کا اہتمام ضرور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا